یہ پروگرام آپ کی خدمت میں محمد جبران نقشبندی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے ایم جبران جبران۔ والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم دروسی پڑھی مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ حضرات، سب سے پہلے میں کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس مزار مقدس پر اس مرتبہ مواعظ حسنہ کا اور نعتخوانی کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کے فیوز و برکات سے اور ان کی روحانیت سے مستفید فرمائے۔ یہ ہستی حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا عرس شریف ہو رہا ہے، یہ خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کے اس ملک میں جتنے سادات ہیں ان سب کی یہ اصل ہے، سب ان کی اولاد میں سے ہیں، جو بڑے بڑے بزرگان دین ہوئے ہیں۔ آگے شاخیں جو پھیلی ہوئی ہیں ان تمام سادات کی شاخوں کے مرکز اور ان کی اصل یہ حضرت ہیں۔ روحانی دنیا میں آپ کا بہت اونچا مقام ہے اور آپ بہت بڑے درجے اور مرتبے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صاحب مزار کے درجات اور بلند فرمائے اور ہم لوگوں کو ان کی روحانیت سے مستفید فرمائے۔ وقت بہت مختصر ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی عظمت و شان، ان کی پہچان اور ان کا انجام بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لا کر پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی
الحیات الدنیا وفی الآخرہ، خوشخبری ہے واسطے ان کے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہے ان 3 آیتوں کا لفظی ترجمہ۔ ادنا کا غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلی آیت میں اللہ نے اپنے ولیوں کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے، دوسری آیت میں ان کی پہچان بیان ہوئی ہے، اور تیسری آیت میں ان کا انجام بیان ہوا۔ ان کی عظمت و شان یہ ہے کہ اللہ ان کو اپنا دوست فرما رہا، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ میرے دوست ہیں، جن کو اللہ اپنا دوست فرمائے ان کی کتنی بڑی عظمت و شان۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان پر نہ دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ انہیں آخرت میں کوئی غم ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا، یہ اللہ کے دوست اور اللہ ان کا دوست، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتا، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا، یہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کبریائی کی چادر میں لے لیا اور 2 جہانوں میں بے خوف اور بے غم کر دیا۔ یہ ان کی عظمت و شان ہے۔ ان کی پہچان یہ بیان فرمائی کہ وہ مومن بھی ہیں اور متقی پرہیزگار بھی۔ بظاہر یہ چھوٹی سی آیت ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، لیکن اس کے اندر سب کچھ اللہ نے بیان فرما دیا۔ ایمان اور تقوی، ایمان نام ہے عقائد کے صحیح ہونے کا، اور تقوی نام ہے اخلاق اور اعمال کے درست ہونے کا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے عقیدے بھی درست ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اور اعمال بھی درست ہوتے ہیں، یعنی ان کا باطن بھی ٹھیک ہوتا ہے، ظاہر بھی ٹھیک ہوتا ہے، باطن عین طریقت ہوتا ہے اور ظاہر عین شریعت ہوتا ہے۔ وہ متقی بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں اور سچے مومن بھی ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو مومن نہ ہو، جس کے عقیدے درست نہ ہو، وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور جس کے اخلاق اور اعمال درست نہ ہو وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کے لیے ایمان یعنی عقیدوں کا درست ہونا اور تقوی یعنی اخلاق اور اعمال کا درست ہونا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو مومن بھی ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہے؟ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، خوشخبری ہے واسطے ان کے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں جہان میں بشارت دی۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی صبح کرتا، فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، شک و شبہ نہ کرنا، یہ خوشخبری اس اللہ کی طرف سے ہے جس کی باتیں نہیں بدل۔ جب یہ اعلان فرما دیا کہ دونوں جہان میں ان کے واسطے خوشخبری ہے، تو آگے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی جو ان کے حصے میں آئی۔ اس کی میں مختصر تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیے، تمام مسلمانوں کا اس بات پر یقین اور ایمان ہے کہ زندگیاں 2 ہیں، ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی۔ جس کا آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں وہ مومن نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں معزز بنے ہوئے مگر آخرت میں وہ ناکام ہوں گے اور ذلیل ہوں گے۔ تو بتائیے، جو آخرت میں ناکام اور ذلیل ہو گیا آپ اس کو کامیاب کہیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور
آخرت کی زندگی دائمی ہے، ابدی ہے، وہاں موت کا وجود ہی نہیں ہوگا، خود موت کو موت آ جائے گی اور موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اسی طرح کفار و مشرکین جہنم میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی زندگی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو کامیاب وہ ہے آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو۔ اگر دنیا میں کوئی دولت کی وجہ سے یا کسی عہدے کی وجہ سے معزز بنا ہوا ہو، بڑی کھاد کی زندگی بسر کرتا ہو، لوگ سلام کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ بڑا معزز ہے اور اس کی زندگی بڑی کامیاب ہے، لیکن اگر اس کے اعمال درست نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں، اس کے اعمال اور اخلاق درست نہیں، تو وہ قیامت کے دن اپنی بد اعمالیوں کی بنا پر ضرور ذلیل ہوگا اور ضرور ناکام ہوگا۔ تو جو آخرت میں ناکام ہو گیا وہ کامیاب نہیں ہے، کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو۔ لیکن میرے بزرگوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، دنیا میں بھی معزز ہو آخرت میں بھی معزز ہو، تو یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی حاصل کی ہے اولیاء کرام نے۔ چنانچہ دنیا میں آپ دیکھیے کہ دنیا کے بادشاہ جب تک تخت پر ہوتے ہیں ان کا چرچا ہوتا ہے، اور وہ چرچا بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ چونکہ اقتدار پر ہوتے ہیں، لوگوں کی اغراض اور لوگوں کے مفاد ان سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اختیارات ہوتے ہیں، تو لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں۔ لیکن جو ہی وہ تخت سے نیچے اترتے ہیں ان کا چرچا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ان اولیاء کرام کو دیکھیے کہ ان کو اپنی قبروں میں آرام کرتے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے ہیں، مگر آج بھی ان کی عزت کے پرچم لہرا رہے۔ آج بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ان کے مزارات پر آ کر جگہ طائی کرتے ہیں اور عقیدت کے ہدیے اور محبت کے پھول پیش کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے وزراء بھی ان کے آستانوں پر آ کر اپنے ماتھے گھستے ہیں۔ تو جب دنیا میں اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے تو آخرت میں اللہ اتنی عزت عطا فرمائے گا کہ دیکھنے والے رشک کریں۔ تو یہ حقیقی بادشاہ یہ ہے، کیونکہ ان کی بادشاہی ہمیشہ ہی قائم ہے، ان کی عزت و عظمت کے پرچم سدا ہی لہراتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ ان اولیاء کرام کے حصے میں آئی۔ تو ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی عظمت و شان، پہچان اور ان کا انجام بیان فرمایا۔ صرف ایک بات عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا تو سب سے پہلے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الا حرف تنبیہ ہے جس کا معنی ہے خبردار۔ آپ حضرات ذرا غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کا ذکر کرنے سے پہلے الا کیوں فرمایا، خبردار کیوں کیا، اور خبردار کا استعمال کس مقام پر ہوتا ہے؟ دیکھو، خبردار کا استعمال اس مقام پر ہوتا ہے جو مقام بڑا نازک ہو، جہاں کسی خطرے یا نقصان کا اندیشہ۔ مثلا آپ کسی نہر پر نہانے کے لیے چلے گئے یا دریا پر چلے گئے اور اس کا پانی بڑا گہرا ہو اور بہاؤ بڑا تیز ہو، تو جاننے والا کہتا ہے میاں آگے نہ جانا، آگے پانی بڑا گہرا ہے اور پانی کا بہاؤ بڑا تیز ہے تو جان کا خطرہ۔ تو جاننے والا نہ جاننے والے کو خبردار کر دیتا ہے کہ ذرا خبردار ہو کے رہنا، یہاں ڈوبنے کا اندیشہ۔ یا آپ بجلی گھر میں چلے جاتے ہیں تو وہاں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے خطرہ، خبردار، ہاتھ مت لگائیے۔ کیوں کہ بجلی گھر میں بھی ہر قسم کے آدمی آتے جاتے رہتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی جگہ جگہ ہاتھ لگا کے دیکھتا پھرے اور کرنٹ پڑ جائے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
کہ جہاں جان کا خطرہ تھا وہاں پڑھے لکھے لوگوں نے خبرداری کا بورڈ لگا دیا کہ بڑی بڑا ہوشیار ہو کے خبردار ہو کے رہنا، جان کا خطرہ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جہاں جان کا خطرہ ہوتا ہے وہاں والے نہ جاننے والوں کو خبردار کر دیتے ہیں، اور جہاں ایمان کا خطرہ تھا وہاں پروردگار عالم نے لوگوں کو خبردار کر دیا کہ اے اولیاء اللہ کی صحبت میں آنے جانے والوں، ان کے مزارات پر حاضری دینے والوں، ان کا ذکر سننے اور سنانے والوں، ذرا خبردار ہو کے رہنا، ان کی شان میں گستاخی نہ کر بیٹھنا، اور ان کو عام بندوں جیسا بندہ سمجھ کر ان کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کہہ بیٹھنا، اور ان کے مزار پر اور ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا جو ان کی ناراضگی کا باعث ہو۔ جس طرح بجلی کی تار کو ہاتھ لگانے سے جان کا خطرہ ہے، ان کی شان میں گستاخی کرنے اور ان کے سامنے ایسا عمل کرنے سے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا خبردار، مقام بڑا نازک ہے، یہاں سے ایمان لے کر جانا، کہیں ایمان دے کر نہ جانا، ان کی روحانیت سے فیض لے کر جانا، کہیں ان کو ناراض کر کے نہ جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنے سے پہلے خبردار کیا ہے کہ ذرا خبردار ہو کے رہنا، ہوشیار ہو کے رہنا، معاملہ بڑا نازک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر خاص طور پر جانتے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیت عطا فرمائی۔ جب آپ جیل میں تشریف لے گئے تو جیل کے قیدیوں سے فرمایا کہ بھائی جو تمہیں خواب آیا کرے مجھے بتایا کرو، کیونکہ میں خواب کی تعبیر جانتا۔ صبح ہوتی تو سارے قیدی آپ کے پاس جمع ہو گئے، کوئی کہتا جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کوئی کہتا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ آپ تعبیر ارشاد فرماتے، جو کچھ آپ فرماتے وہی کچھ ظہور میں آ جاتا۔ کسی کو کہتے تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو رہا ہو جائے اور اتنے دنوں میں رہا ہو جائے، وہ رہا ہو جائے۔ کسی کو کہتے تو پھانسی لگ جائے گا، وہ پھانسی لگ جائے۔ کسی کو کہتے تیرے گھر میں یہ معاملہ ہو گیا تو اس کو چند دنوں کے بعد اطلاع آ جاتی کہ یہ معاملہ ہو گیا۔ یعنی جو کچھ آپ تعبیر ارشاد فرماتے وہ بالکل صحیح ہوتی۔ جیل میں دو آدمی تھے جن کے دل میں حسد پیدا ہوا، یہ کہنے لگے ہم بھی قیدی، یہ بھی قیدی، ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں، اور اس کے سب آگے پیچھے پھرتی، ان کی بڑی تعظیم ہو رہی ہے۔ تو ان دو نے منصوبہ بنایا حضرت کی عزت کو گھٹانے کا۔ ان کو خواب کوئی نہیں آیا تھا، ایسے ہی انہوں نے ایک بات جوڑ لی اور آپ کی خدمت میں آ گئے۔ ایک نے آ کر کہا کہ جناب میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا، انی ارانی آصر خمرا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں انگوروں سے شراب نچوڑ رہا۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں، تاکل الطیر منہ، اور ان میں سے پرندے کھا رہے۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، ہمیں ہماری ان باتوں کی اور ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیکوکار ہیں اور بڑے ہی محسن ہیں۔ تو ان کو خواب نہیں آیا، یہ انہوں نے ایسے ہی بات گھڑ لی تھی، اور وہ لوگ مشرک تھے جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خواب کی تعبیر دینے سے پہلے تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ یہ میرے پاس جو علم ہے یہ میرا اپنا ذاتی علم نہیں، میرا ایک رب ہے جس نے مجھے یہ علم عطا فرمایا، اور میرا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جس کو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب مانتے۔ تو میرے آباء و اجداد پیغمبر گزرے ہیں، اور میرے آباء و اجداد جس کو رب مانتے تھے جو ساری کائنات کا رب ہے وہی میرا رب ہے، اور اس نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ میرے جیسے لوگوں کے ساتھ مذاق مت کرو اور من گھڑت باتوں کو خواب نہ کہو، میرے مرتبے اور مقام کو سمجھو کہ میں کون ہوں۔ جب آپ نے ان کے سامنے توحید کا تصور پیش کیا اور اپنی حیثیت بتائی، اور بتانے کے بعد فرمایا کہ جو کچھ تم نے مجھ سے پوچھا ہے
جن خوابوں کی تعبیر پوچھی ہے ہم نے تمہیں بتاتا ہوں۔ آپ نے ایک سے فرمایا کہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں وہ رہا ہو جائے گا اور رہا ہو کر بادشاہ مصر کا ساقی لگے گا، یعنی اس کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ وہ بادشاہ کو شراب پلایا کرے۔ جیسے بادشاہوں کے غلام ہوتے ہیں، کسی کا کام ہوتا ہے کھانا کھلانا، کسی کا کام ہوتا ہے پانی شربت شراب جو کسی نے پیے وہ پلانا، تو فرمایا کہ تم رہا ہو کر بادشاہ مصر کے ساقی لگو گے اور اس کو شراب پلایا کرو گے، کیونکہ مصر کا بادشاہ بھی وہ شراب وغیرہ پیا کرتا تھا۔ اور دوسرا جو تھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا جو ہے وہ سولی چڑھ جائے، اس کو سولی چڑھا دیا جائے۔ جب آپ نے یہ تعبیر فرمائی تو وہ دونوں ہنس کر کہنے لگے جناب ہم نے خواب تو کوئی دیکھا ہی نہیں تھا اور آپ نے ایسے ہی تعبیر فرما دی۔ تعبیر تو ہوتی ہے خواب کی، ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں، پھر تعبیر کیسی؟ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا چل سکا کہ ہم نے خواب دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا، آپ نے تعبیر فرما دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ، اب تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، جو کچھ تم نے پوچھا اور میں نے کہہ دیا وہ ہو گیا، اب ہو گیا۔ قُضِیَ الْأَمْرُ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب جو میرے منہ سے جو میرے منہ سے نکل گیا ہے اب ایسا ہی ہوگا۔ اب بعد میں وہ پچھتا رہے تھے کہ ہم نے کیوں تعبیر پوچھی اور کیوں ان سے مذاق کیا، کیوں دل لگی تھی، تو اب پچھتانے سے کیا فائدہ کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ اسی واسطے فرماتا ہے کہ خبردار ہو کے رہنا، ان اللہ والوں سے ہنسی مذاق نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے منہ سے کوئی بات نکل جائے اور پھر جو بات نکل جائے گی وہ ہو جائے گی اور پھر تم پچھتاتے رہو گے تو پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بغداد شریف میں کچھ لوگ سیدنا غوث اعظم کے مخالف تھے، کیونکہ آپ کا یہ دعویٰ تھا، آپ کا کشف بہت بلند تھا۔ غوث اعظم فرماتے تھے کہ میں سب آدمیوں کو پہچانتا ہوں، کون جنتی ہے اور کون دوزخی، کون شہید ہے اور کون شقی۔ آپ فرماتے تھے ان عینی فی اللوح المحفوظ، میری دونوں آنکھیں لوح محفوظ پر لگی رہتی اور میں لوح محفوظ کو دیکھتا۔ یاد رکھیے لوح محفوظ میں ہر شے کا تفصیلی حال لکھا ہوا ہے اور کامل اولیاء اللہ کے پیش نظر لوح محفوظ ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، عارفوں کے بادشاہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں لوح محفوظ پیش اولیاء، لوح محفوظ اولیاء اللہ کے پیش نظر ہوتی ہے۔ لوح محفوظ پیش اولیاء، ہر چیز محفوظ زست محفوظ از خطا، اور لوح محفوظ میں جو کچھ بھی محفوظ ہے وہ ہر قسم کی غلطی اور خطا سے پاک ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے تھے میں لوح محفوظ کو دیکھتا ہوں، تو وہ مخالفین جو تھے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یہ کہتا ہے میں لوح محفوظ کو دیکھتا ہوں اور میں سب کو پہچانتا ہوں کون جنتی اور کون دوزخی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کو ویسے ہی چارپائی پر ڈال کر اس کے اوپر چادر ڈال، یعنی اس کو مردہ بنا لیا اور اس کو سکھا پڑھا دیا کہ ہم شیخ عبدالقادری کو کہیں گے کہ وہ تیرا جنازہ پڑھائے۔ جب وہ جنازہ پڑھانے لگے اور 2 تکبیریں کہہ دے تو تم اٹھ کر بیٹھ جاؤ، پھر ہم ہوں گے اور یہ ہوگا اور اس کی خوب گت بنائیں گے اور دنیا میں یہ شہرت کریں گے، چرچا کریں گے کہ جس کو یہ نہیں پتا چلا کہ میرے سامنے زندہ ہے یا مردہ ہے وہ لوح محفوظ کو کیسے دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں خدا کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ پڑا ہوا ہو۔ تو ہم پھر کہیں گے کہ خدا کے سارے شہروں کو دیکھتے ہو لیکن تمہیں یہ تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے سامنے زندہ ہے یا مردہ ہے۔ تو پھر اس بات کو لے کر ہم اس کی گت بنائیں گے اور اس کی شہرت کو ختم کریں گے اور معاذ اللہ اس کو ذلیل کریں گے۔
لڑکے کو سکھا پڑھا دیا اور آگے کہنے لگے حضرت ہمارا ایک نوجوان لڑکا مر گیا ہے اور ہماری خوشی یہ ہے کہ آپ جنازہ پڑھائیں، آپ ولی اللہ ہیں، آپ جنازہ پڑھائیں گے تو برکت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی۔ دیکھیے دل میں بغض ہے، دل میں مخالفت ہے، ظاہر میں تعریف کر رہے ہیں۔ منافقوں کی یہی عادت ہوتی ہے، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ۔ لیکن حضرت صاحب تو سب کچھ جانتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھائی کسی مولوی صاحب کو لے جاؤ، کسی امام مسجد کو لے جاؤ اور جنازہ پڑھا۔ کہنے لگے نہیں جی ہماری خوشی یہ ہے کہ آپ ہی جنازہ پڑھا۔ پیچھے پڑ گئے۔ آپ نے ٹالنے کی کوشش کی، وہ کہنے لگے کہ جنازہ پڑھنا پڑھانا تو سنت ہے، حضور فرماتے ہیں جنازے سے انکار نہ کرو، اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا اچھا بھائی تمہاری مرضی۔ لے گئے، آپ تشریف لے گئے، وہ آگے پڑی ہوئی تھی چارپائی اور چند آدمی سے تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ کہ جی ایک نوجوان لڑکا تھا۔ فرمایا اس کا باپ یا اس کا کوئی وارث یہاں موجود ہے؟ باپ بھی موجود تھا۔ آپ نے اس کے باپ کی طرف نظر کی اور فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا میں جنازہ پڑھ دوں؟ وہ بھی ان کا ساتھی تھا، اس نے کہا جی پڑھ دیجیے۔ آپ نے پھر ذرا جوش سے فرمایا میں عبد القادر جیلانی جنازہ پڑھ دوں؟ کیونکہ منصوبہ بنا ہوا تھا، دل تو اس کا دہل گیا، مگر وہ انکار کیسے کر سکتا تھا؟ کہنے لگا جی پڑھ دیجیے، اسی لیے تو آپ کو بلایا ہے۔ فرمایا اچھا پھر پڑھو۔ آپ نے جنازہ پڑھانا شروع کر دیا، ایک تکبیر، دو، تین، چار ہو گئی، وہ کوئی نہ اٹھا۔ وہ کہنے لگے بھی ہم نے تو اس کو سکھایا ہوا تھا کہ 2 تکبیروں کے بعد اٹھ بیٹھنا، اور یہ اٹھا کوئی نہیں۔ آپ نے سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا بھائی تمہاری آرزو پوری ہو گئی، اب میں جا سکتا ہوں؟ کہنے لگے جی مہربانی۔ آپ نے ادھر رخ پھیرا، وہ چادر اٹھا کے لڑکے کی نبض دیکھنے لگے۔ آپ نے فرمایا اب کیا دیکھتے ہو، اب تو قیامت کے دن ہی اٹھے گا، دنیا میں نہیں اٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات سے فرماتا ہے اللہ خبردار، ذرا خبردار ہو کے رہنا، ہوشیار ہو کے رہنا، ان اللہ والوں کے ساتھ دل لگی نہ کرنا، مذاق نہ کرنا، ان سے ٹھٹھا نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کر دی اور ان کو جوش اور غصہ آ گیا اور ان کے منہ سے کوئی بات نکل گئی، پھر عمر بھر پچھتاتے رہو گے اور پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ذرا ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نبوت ختم ہو گئی۔ دین کو قائم رکھنے اور باقی رکھنے کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کے دین کو قائم رکھنے اور اس کو زندہ کرنے اور اس کی بقا کے لیے علماء ربانیین اور اولیاء کاملین پیدا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے۔ علماء سے مراد میرے جیسے مولوی نہیں، یہ آج کل جو مولوی ملا پھرتے ہیں وہ مراد نہیں، بلکہ علماء ربانیین مراد ہیں، جیسے کہ سیدنا غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، حضرت مجدد الفسانی، حضرت بابا فرید الدین ککر اور حضرت عبداللہ شاہ غازی۔ اس قسم کے اولیاء کرام جو باعمل تھے، یعنی جن کے پاس ظاہری علم بھی تھا، باطنی علم بھی تھا، جو عالم بھی تھے اور اللہ کے پیارے بھی تھے، وہ علماء ربانیین مراد ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میری امت کے علماء ربانیین بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں، یعنی نبی تو نہیں ہوں گے مگر کام نبیوں جیسے کر کے دکھائیں گے۔ تو دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے نبی، اسرائیل بنی اسرائیل کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور حضور کی امت کے کامل اولیاء کرام نے مردوں کو زندہ کیا۔ اسی طرح آپ قرآن شریف پڑھ کر دیکھیے، جیسے پہلے نبیوں کے حالات آپ کو قرآن میں ملیں گے، اسی طرح کے حالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کاملین میں آپ کو ملیں گے۔ بطور نمونہ میں عرض کرتا، دیکھیے مصر کا بادشاہ فرعون پانی پر مارتے تو پانی پتھر بن جاتا، بہت سے کمال آتے۔ جب آپ نے یہ معجزے وہاں دکھائے
تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ جادو سیکھ کے آیا ہے، جادوگر ہے، اور چاہتا ہے کہ جادو کے زور سے غلبہ حاصل کر لے اور تمہیں مغلوب کر دے، تو اب اس کا کیا علاج کیا جائے؟ دربار والوں نے کہا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو بلایا جائے، وہ بھی شعبتیں دکھائیں گے، تو لوگوں پر یہ تاثر قائم ہوگا کہ جس طرح یہ شعبتیں دکھاتا ہے، معاذ اللہ انہوں نے کرامتوں کو شعبتیں سمجھا، اسی طرح یہ جادوگر بھی دکھا رہے ہیں، تو لوگوں پر یہ تاثر قائم ہوگا کہ یہ بھی ایک جادوگری ہے، اور اس کا جو چرچا ہو رہا ہے لوگوں کے دلوں پر ہیبت اور عظمت چھا رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جادوگر بلائے گئے، وقت اور دن مقرر کر دیا گیا، سب دنیا اس ارد گرد کے لوگ جتنے رہتے تھے وہ سب دیکھنے کے لیے کہ مقابلہ ہونا جادوگروں میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ جادوگروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے پاس ایک لاٹھی ہے، وہ پھینکتا ہے تو سانپ بن جاتی۔ جادوگروں نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم بھی کر سکتے۔ چنانچہ جب مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے اتنی لمبی لمبی 3-3 4-4 فٹ کی رسیاں پھینکی اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، تو وہ دیکھنے والوں کو بالکل سانپوں کی طرح دوڑتی ہوئی نظر آ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی اپنا ڈنڈا پھینک، تم بھی اپنی لاٹھی پھینک دو، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ کا جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے ڈنڈا تم بھی پھینک دو۔ جو ہی آپ نے وہ لاٹھی پھینکی، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی اور دوڑنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس ڈنڈے نے جو بہت بڑا سانپ بن گیا تھا ان تمام رسیوں کو کھا لیا۔ جب کھا لیا تو اب وہ لاٹھی میدان میں راؤنڈ لگا رہی تھی اور حل من مزید کا نعرہ لگا رہی تھی کہ کچھ اور بھی ہے تو وہ بھی لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ بنی ہوئی تھی اس طرح گھومتی گھومتی ذرا فرعون کے پاس گئی اور یوں جو کیا نا تو وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر بھاگ نکلا، کہنے لگا موسیٰ پکڑ اس کو نہیں تو یہ کھاتا ہے مجھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دکھانا یہ تھا کہ اس احمد کو دیکھو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور سانپ سے ڈر رہا ہے، وہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے جو کسی سے ڈرے؟ سب خدا سے ڈرتے ہیں، خدا بھی کبھی کسی سے ڈرا ہے؟ دکھانا یہ تھا کہ یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور سانپ سے ڈر کر بھاگ رہا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت لاٹھی پھینکی اور وہ لاٹھی تمام رسیوں کو کھا گئی تو جادوگروں نے جب یہ معجزہ دیکھا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جادوگر کیوں مسلمان ہو گئے؟ وجہ یہ تھی کہ جادوگر جو تھے وہ جادو کی تمام قسموں کو جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے جادو کیا ہوگا۔ تو جادوگروں نے یہ ترغیب کر لی، یہ سمجھ لیا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ تو ہے جادو، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے اس کا جادو سے تعلق نہیں۔ جب انہوں نے جادو اور معجزے میں فرق کر لیا اور حقیقت ان پر واضح ہو گئی تو وہ اسی وقت مسلمان ہو۔ جب مسلمان ہو گئے تو فرعون نے کہا کہ بھئی بلایا تو تمہیں میں نے تھا، خرچہ میں نے کیا، آج تک رہے میرے پاس رہے ہو، کھا پی بھی میرا رہے ہو، لیکن تم نے بڑی مجلس میں ہزاروں لوگوں کے سامنے مجھے جھوٹا کر دیا اور میرے دشمن کو سچا کر دیا اور تم اس پر ایمان لے آئے ہو تو میں تو تمہیں سولی چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا۔ تو ان جادوگروں نے کہا کہ چاہے تو اب ہمارے ہاتھ پیر کٹوا دے، چاہے سولی چڑھا دے، بوٹی بوٹی کر دے، اب ہم ایمان لے آئے ہیں، اب تو ہماری جان تو لے سکتا ہے لیکن ایمان نہیں لے سکتا۔ معلوم یہ ہوا اللہ معلوم یہ ہوا کہ جب کسی کے اندر ایمان کی دولت آ جاتی ہے تو پھر اس دولت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر قوت اور طاقت اور جرأت بھی آ جاتی ہے۔ پھر مرد مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ جان تو دے دیتا ہے مگر ایمان نہیں دیتا۔ چنانچہ ان جادوگروں کو سولی چڑھا دیا گیا مگر وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ فرعون میں اپنے لشکر کے بحر کلزم میں غرق کر دیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا پورے مصر پر قبضہ ہو گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کی مختصر داستان۔ اب حضور علیہ السلام کی امت کے کامل ولی، خواجہ خواجگان، معین بے کسان، والی ہندوستان،
حضرت خواجہ معین الحق والدین حسن سنجری چشتی اجمیری سرکار غریب نواز کے حالات دیکھو، بے عین ہی حضرت موسیٰ کے حالات سے ملتے جلتے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھا، کیا نام تھا اس کا جو آپ کے زمانے میں بادشاہ تھا؟ پرتھوی راج، اس کو کہتے تھے رائے پتھورا، یہ اجمیر کا راجا۔ دہلی کا جو بادشاہ تھا یہ اس کا نواسا تھا۔ دہلی کا بادشاہ اولاد نرینہ سے محروم تھا، تو اس نے اپنے اس نواسے کو اجمیر کی حکومت اور سلطنت دی ہوئی۔ پوری روئے زمین پر، گویا ہندوستان کی زمین پر سب سے زیادہ تاریخ ترین زمین اور سب سے زیادہ کفر گڑھ یہی علاقہ تھا، اجمیر کا علاقہ۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ وہاں بہت سے مندر تھے جن میں مورتیاں تھیں اور لوگ ان کی پوجا کرتے۔ ایک بڑا مندر تھا جس کے ساتھ بادشاہ نے کئی گاؤں لگا رکھے، ان سارے دیہات کی آمدنی اس مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ سینکڑوں آدمی خدمت کے لیے مامور تھے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس زمانے میں 3 من تیل روزانہ چراغوں میں جلتا تھا۔ 3 من تیل روزانہ جو دیے جلتے تھے مورتیوں کے آگے ان میں جلتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنے چراغ جلتے ہوں گے اور کتنی مورتیاں۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز اپنے پیر طریقت سے اجازت اور خلافت لے کر مدینے شریف گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جاؤ بیٹا ہندوستان کی سرزمین کو کفر شرک سے پاک کرو۔ آپ تشریف لے آئے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اجمیر کی سرزمین پر پہنچے، کوئی جماعت نہیں بنائی، کوئی دارالمطالعہ نہیں قائم کیے، کہیں کوئی اجتماعات نہیں کیے، کوئی ممبر نہیں بنائے، کوئی آپ کے ساتھ فوج نہیں تھی، کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ آپ تھے اور آپ کے چند مریدین تھے آپ کے ساتھ۔ میاں جن کے پاس روحانی قوت ہوتی ہے ان کو ان ظاہری قوتوں کی اور شان و شوکت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر بھی کہتا ہے کہ خسروی شمشیر و درویشی نگاہ این دو گوہر از محیط لا الہ۔ فرماتے ہیں یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کے پاس 2 گوہر ہوتے ہیں، 2 ہتھیار ہوتے ہیں، ایک خسروی شمشیر اور دوسری نگاہ، درویشی نگاہ۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، یہ نگاہ سے ہی سارے کام کر لیتے ہیں۔ یہ بظاہر بے سر و سامان ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس جو سامان ہوتا ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ حضرت تشریف لے گئے، آپ کی ذات سے جب کرامتوں کا ظہور ہوا، وہ مشہور واقعہ ہے کہ انا ساگر آپ نے سارا لوٹے میں بند کر لیا۔ کرامتیں جب ظاہر ہوئی تو راجا پرتھوی راج جس کو رائے پتھورا کہتے تھے اس نے بھی سمجھا کہ جادوگر۔ درباریوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور شعبدے دکھا دکھا کے لوگوں کو مسلمان بنا رہا ہے، اپنے جال میں پھنسا رہا ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو بلاؤ۔ ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر اجے پال بلایا گیا مقابلے کے لیے۔ حضرت کو پتا چلا، آپ نے آیت الکرسی شریف پڑھ کر اپنے ارد گرد خط حصار کھینچ دیا۔ فرمایا انشاءاللہ اس خط کے اندر اس کے جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اجے پال نے کہا کہ میں اس کو ختم کر دوں گا، اس طرح کہ میں ایسا جنتر منتر پڑھوں گا کہ چاروں طرف سے سانپ آنے شروع ہو جائیں گے اور وہ ان لوگوں کو ڈسیں گے اور یہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ سینکڑوں کی تعداد میں سانپ آئیں گے، کس کو ماریں گے، کس کا مقابلہ کریں گے؟ تو ابھی تم دیکھنا تمہارے سامنے کیا ہوتا ہے۔ دنیا دیکھنے کے لیے آئی، اس نے اپنی وہ مالا جپنی شروع کر دی۔ اب وہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا، وہی جانے۔ یہی کہتا ہوگا رام رام جپنا پڑایا مال اپنا، رام رام جپنا پڑایا مال اپنا، اور کیا کہتا ہو۔ باہر صورت اس نے کوئی جنتر منتر جو پڑھنا شروع کیا تو سب واقعی چاروں طرف سے چھوٹے بڑے سانپ آنے شروع ہو گئے۔ لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں کہ اب یہ سانپ جائیں گے اور یہ فقیر جو ہے اور اس کے ساتھ جو چند اس کے دوست ہیں ان کو ڈسیں گے اور یہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ مگر جو سانپ بھی اس خط حصار کے پاس جاتا وہ وہی ڈھیری ہو جائے۔
لوگوں نے کہا بھائی تیرا تو یہ عمل باطل ہو گیا، تو کہتا تھا سانپ ڈسیں گے تیرے تو اپنے ہی سانپ مرتے جا رہے۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، پہلوان کی کشتی ہوتی ہے تو اگر اس کا ایک داؤ جو ہے وہ خطا جاتا ہے تو وہ دوسرا استعمال کر، اب میں دوسرا منتر کرتا ہوں۔ انہوں کا دوسرا کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں ان کے اوپر سے آگ برساتا ہوں، ان کے اوپر آگ برسے گی اور ان کے اوپر جب آگ برسے گی تو یہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اس نے پھر جو مالا جپنی شروع کی تو واقعی آگ کا می برستا ہوا لوگوں کو نظر، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے آگ کی بارش ہو رہی۔ اس آگ کی بارش نے آس پاس کے درختوں کو جلا دیا، مگر حضرت نے جو خط حصار کھینچا تھا اس کے اندر ایک بھی چنگاری نہ گئی۔ یہ دوسرا عمل بھی باطل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا دیکھ لے وہ تو صحیح سلامت بیٹھے ہوئے، کہنے لگا کوئی بات نہیں میں تیسرا داؤ لگاتا ہوں۔ اس نے کہا تیسرا کیا کرے گا؟ اس نے ہرن کی کھال نکالی جس کو یہ ہندو مرد چھالا کہتے، اس کے اوپر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر جو اس نے اپنی مالا جپنی شروع کی، منتر پڑھنا شروع کیا تو وہ کھال اڑ پڑی، زمین سے اٹھی اور 10-15 فٹ 20 فٹ اوپر جا کر وہ ہوا میں معلق دائیں بائیں ادھر ادھر گھومتا ہے۔ خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی سرکار مصلے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ ہی وہ لکڑی کی کھراواں رکھی ہوئی تھی جو آپ پہنا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا نا کہ ہرن کی کھال کے اوپر بیٹھا ہوا میں معلق ہو کر گھوم رہا ہے، تو آپ نے ایک کھڑاواں پکڑی وہ پھینک دی اور دوسری پکڑی وہ بھی پھینک دی، دونوں کھڑاواں اڑ پڑی اور ان کھڑاووں نے جا کر اجے پال کی کھوپڑی کو تبلا بنا لیا۔ ایسا انہوں نے بجایا، وہ موٹی موٹی کھڑاویں جو تھی انہوں نے تو بھیجا پھاڑ کے رکھ دیا۔ اب وہ جناب کہاں اس کی مالا اور کہاں اس کی چھالا۔ جب انہوں نے وہ کھوپڑی کو ذرا نرم کیا تو نیچے گرا اور کہنے لگا فقیر بابا مجھے بچا۔ فرمایا اب تجھے کوئی چیز نہیں بچا سکتی سوائے ایمان کے، اگر بچنا چاہتا ہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چنانچہ اجے پال میں اپنے ساتھیوں کے حضرت کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا۔ دیکھیے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں کا مقابلہ ہوا وہ مسلمان ہوئے، اس طرح ادھر بھی جادوگروں سے مقابلہ ہوا، یہ بھی مسلمان ہوئے۔ بعد میں مصر کا بادشاہ فرعون میں اپنے لشکروں کے بحر قلزم میں غرق ہو گئے، اور ادھر بھی ایسا ہوا کہ حضرت کی دعا تھی، آپ نے مسلمان بادشاہ شہاب الدین غوری کو حکم دیا کہ آگے بڑھ، فتح تیرے قدم چومے گی اور یہ سارا علاقہ تیرے ہاتھ پر فتح ہوگا، ہماری دعائیں تیرے ساتھ۔ شہاب الدین غوری نے حملہ کیا اور اس حملے میں یہ رائے پتھورا بھی مارا گیا، اس کے سارے لشکروں کو بھی شکست ہوئی اور یہ سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز کی تبلیغ اور آپ کے فیض صحبت سے 95 لاکھ کافر مسلمان ہوئے۔ خواجہ غریب نواز نے 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا۔ تو میں نے اشارہ کیا ہے ادھر موسیٰ علیہ السلام کے حالات پڑھیے اور ادھر خواجہ غریب نواز کے حالات پڑھیے، ملتے جلتے حالات ہیں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں میری امت کے علماء ربانیین بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، نبی تو نہیں ہوں گے مگر کام نبیوں جیسے کر کے دکھائیں۔ تو یہ حضور کی امت کے اولیاء کاملین علماء ربانیین انہی کے ذریعے سے دین پھیلا۔ میں آپ کو بتاؤں جس خطے میں بھی اسلام کی روشنی پہنچی ہے وہ ان اولیاء اللہ کے ذریعے سے پہنچی۔ انہاں مولویوں نے تو لوگوں کو لڑا کے برباد کر یہ مولوی کافروں کو مسلمان نہیں کرتے، مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی بناتے۔ یہ مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی بنانا جانتے ہیں۔ ارے کسی مسلمان یا رسول اللہ کہنے والے کو مشرک کہہ دیا، عرس کرنے والوں کو قبر پرست اور بدعتی کہہ دیا، یہ کوئی کمال نہیں۔ اگر کوئی کمال کرتے ہو تو کسی کافر کو مسلمان کر دیا۔ یہ کمال اگر کر کے دکھایا ہے تو اولیاء اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیے آپ کے پنجاب میں کس نے اسلام پھیلایا؟ حضرت داتا گنج بخش۔ اور عراق کے علاقے میں دین کو زندہ کس نے کیا؟ حضرت محی الدین غوث اعظم نے، اسی واسطے آپ کا لقب ہی ہے محی الدین۔ اور یہ سارا راجپوتانہ جے پور کا علاقہ یہ کس نے مسلمان کیا؟ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری سرکار نے۔
کشمیر میں اسلام کس نے پھیلایا؟ حضرت سید علی امیر کبیر ہمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلام پھیلا ہے، اور تو ان اولیاء کرام کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ یہ خانقاہوں میں بیٹھنے والے درویش جو بظاہر چٹائی پر بیٹھے ہوتے تھے مگر کائنات کی نبضیں ان کے ہاتھ میں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نہ پوچھن فرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھن کو، نہ پوچھن فرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھن کو، یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ارے میاں تم کیا سمجھتے؟ یہ بظاہر بے سر و سامان نظر آتے ہیں مگر ان کے پاس وہ سامان ہوتا ہے جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں، کشمیر میں کس نے اسلام پھیلایا؟ حضرت سید علی امیر کبیر ہمدانی رحمت اللہ علیہ۔ کرتا چند مولوی تبلیغ کرنے کے واسطے کشمیر چلے گئے۔ حکومت تھی عیسائیوں کی، انگریز کی حکومت، انگریز بادشاہ۔ انہوں نے جا کر جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو پادری جو تھے انہوں نے بادشاہ کے سامنے یہ شکایت کی کہ جو مسلمان آ کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگ گئے تو اس طرح کے بہت سے لوگوں کو ہمارے دین سے پھیر دیں گے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حکومت ہماری، سلطنت ہماری، اقتدار ہمارے پاس، اور کوئی غیر آ کر ہمارے ہی علاقے میں، ہماری حکومت میں ہمارے دین کے لوگوں کو ہمارے دین سے پھیر دے تو اس کے متعلق کوئی سخت قدم اٹھانا چاہیے۔ پادریوں نے مشورہ دیا، بادشاہ نے کہا کیا سخت قدم اٹھائے کہ ان کو قتل کروا دیں، قبضہ کر لیں۔ اس نے کہا ایسے ہی تو قتل نہیں کیا جا سکتا، پہلے کہ ان پر الزام لگایا جائے اور ان کو جھوٹا ثابت کیا جائے، پھر ان کو پھانسی لگایا جائے تاکہ لوگ ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہم بلا وجہ لوگوں کو مارتے۔ پادریوں نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ ان کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں۔ تو ان کو بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے؟ تو بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، تم میں بھی کوئی ہے جو مردوں کو زندہ کر دے؟ اگر تم مردوں کو زندہ کر دو تو ہم سمجھیں گے تمہارا دین بھی سچا، تمہارا نبی بھی سچا، اور اگر تم مردوں کو زندہ نہ کرو تو ہم سمجھیں گے کہ تم جھوٹے ہو، پھر تمہیں سزا دی جائے۔ اور بادشاہ نے بلا کے پوچھا بھائی تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم علماء اسلام ہیں، اسلام کے علماء۔ اچھا تمہارے نبی کا یہ فرمان ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، تو بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر دیتے تھے، تم میں کوئی ہے جو مردہ زندہ کر دے؟ اب یہ لگے ہوتوں پر زبان پھیر کیا ہوگا بھائی مردہ کا زندہ کرے؟ بادشاہ نے دیکھا ان کے پلے کچھ نہیں کیونکہ آثار معلوم ہو جاتی۔ بادشاہ نے کہا بولو مردہ زندہ کر کے دکھاتی ہے یا نہیں؟ اگر تم مردہ زندہ کر کے دکھا دو تو میں سمجھوں گا تمہارا دین بھی سچا، تمہارا نبی بھی سچا، ورنہ تمہیں عبرتناک سزا دی جائے۔ پھر ان کے رنگ اڑ گئے اور سینے میں دل دھڑکنے لگے۔ بادشاہ اور تیز ہو گیا، ڈھنگ لیا اس نے کہ ان کے پلے کچھ نہیں۔ اس نے کہا بولو نہیں میں تم سب کو پھانسی لگا دوں گا، ایسے ہی تم لوگ پھر رہے ہو اور لوگوں کو ہمارے دین سے برقرار رہے۔ ان مولویوں نے کہا کہ ہم نے 40 روز کی مہلت دے دی جائے، ان کو بند کر دیں گے، ان میں 40 روز جو انہوں نے وظیفے پڑھ لیں، اگر 40 روز کے بعد مردہ زندہ کر کے دکھا دیں تو ٹھیک، ورنہ ان سب کو پھانسی لگا دیں۔ بیچارے اندر ہو گئے، نہ نہیں آئے نہ کھانے پینے کے دل کیا ہے، کبھی روز پاتے تھے کم تم کر آؤ تم یا اللہ مصیبت کر گئی ہے۔ لیکن ان میں کچھ نیک بھی تھے، کوئی صحیح العقیدہ بھی تھے، انہوں نے حضور کو پکارنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ اگرچہ ہم اس مرتبے کے نہیں ہیں مگر آپ کے غلام ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، اور معاملہ ہماری صداقت کا نہیں آپ کی صداقت کا ہے، آپ کے دین کی صداقت کا ہے، ہماری مدد فرمائیے۔ شب و روز بیچارے پکارتے تھے اور اللہ کے حضور گر گرا کے دعائیں کرتے تھے۔ 40 دن گزر گئے، جب پھر دوبارہ پیش ہوئے
تو بادشاہ نے دیکھا کہ پہلے تو مولوی بڑے موٹے موٹے سے پتلے ہو گئے گاڑی سن کر تیز نہیں چلا رہے تھے اور کھانا پیا نہیں نہ آرام کیا. اللہ اکبر. جب پیش ہوئے تو بادشاہ نے کہا تم یہ وظیفے پڑھ لیجیے, بولو اب مردے کو زندہ کر سکتے ہو. ابھی یہ بات تھی کہ ان کے دل سے پھر آواز نکلی یا رسول اللہ مدد کیجیے. حضور کے بیٹے حضور کی اولاد میں ایک بزرگ تھے سید علی امیر کبیر ہمدانی, ہمدان عراق میں ہے. حضور نے حکم دیا جاؤ بیٹا میرے دین کو سچا ثابت کرو. آپ ہمدان میں تھے, حضور نے جب حکم دیا تو وہاں سے چلے. آپ کا ایک قدم ہمدان میں تھا, دوسرا کشمیر میں بادشاہ کے دربار میں. ہر مشکل دی کنجی یارو, ہر مشکل دی کنجی یارو, مردہ دے ہاتھ آئی. مرد نظر کرن جس ویلے تے مشکل رہے نہ کائی. ایک قدم میں پہنچ جائے. بادشاہ گرج رہا تھا, بولو مردہ زندہ کرتے ہو یا نہیں؟ یا تو مردہ زندہ کرو یا یہ کہو کہ ہمارا نبی جھوٹا ہے, ہمارا دین بھی جھوٹا ہے. معاذ اللہ. جب اس نے یہ کہا تو حضرت تشریف لے آئے اور جوش میں آ کر فرمایا ہمارا دین بھی سچا ہے, ہمارا نبی بھی سچا ہے. مولویوں کے چہروں پر بھی سرخی گئی, شکر ہے سنی گئی ہے. کوئی آ گیا مرد کامل تو پہنچ گیا ہے, ذرا ان کے چہروں پر سرخی آئی, خوش ہو گئے اور سارے دربار پر ہے بچ آ گئی. آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو اب کہو. بادشاہ نے پھر دوبارہ کہا, فرمایا ایک مردہ کیا کہو تو سارا قبرستان زندہ کر دو. ایک مردہ لیے پھرتے ہو, سارا قبرستان زندہ کر سکتا ہوں, لیکن سنو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر الزمان کے غلام ہیں, تم عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو. تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے, اگر تم ان کے سچے پیرو ہو تو تم بھی مردہ زندہ کر کے دکھاؤ, یا ہم کر کے دکھاتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہم مردہ زندہ کر دیں تو تمہیں ہمارا دین قبول کرنا پڑے گا. اللہ نعرہ رسالت. جس وقت آپ نے یہ فرمایا سارے دربار پر ہے بچ آ گئی. انہوں نے کہا اگر آپ مردہ زندہ کر کے دکھا دیں تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے. فرمایا چلو کس مردے کو زندہ کروانا چاہتے ہیں. وہ قبرستان میں لے گئے, بڑی پرانی سی قبر تھی, کہنے لگے اس کو زندہ کرو. آپ نے فرمایا تھوڑی سی مٹی ہٹاؤ. جب مٹی ہٹائی گئی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے تم بے اذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے, اور میں یہ کہتا ہوں تم بے اذنی, اٹھ میرے حکم سے. اٹھ میرے حکم سے. جب آپ نے یہ فرمایا قبر سے مردہ اٹھا اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا. آپ نے فرمایا کہ یا تو تم بھی مردہ زندہ کر کے دکھاؤ ورنہ ہمارا دین قبول کرو. تو کشمیر میں لوگ کلمہ پڑھنے لگے اور آہستہ آہستہ سارا کشمیر مسلمان ہو گیا. تو اسلام انہوں نے پھیلایا ہے, یہاں کسی کو شبہ نہ ہو کہ انہوں نے فرمایا تم بے اذنی. سنو, تم بے اذن اللہ کا درجہ تم بے اذنی سے بڑا ہے. تم بے اذن اللہ کا درجہ تم بے اذنی سے بڑا ہے. یہ اہل طریقت, اہل معرفت اور اہل تصوف جانتے ہیں. کس طرح تم بے اذن اللہ میں تم بے اس اللہ کے حکم سے. اس میں درجہ اس لیے بڑا ہے کہ زندہ کرنے والا ہوتا ہے کون؟ وہ اللہ والا, اور اپنی زندگی زندہ کرنے کا ذریعہ بناتا ہے اللہ کے اذن کو. اللہ کے اذن کو ذریعہ بناتا ہے کہ اس اللہ کے حکم سے. اور تم بے اذنی میں وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ ذریعہ ہوتا ہے اور زندہ کرتا ہے اللہ. تو یہ منزل جو ہے نا, یہ منزل اس سے کم ہے. یہ جو قرب اذنی کی منزل ہے یہ ہے عروج, اور قرب اذن اللہ کی منزل ہے یہ ہے نزول. اور نزول عروج کے بعد ہوتا ہے. پہلے عروج ہوتا ہے پھر نزول ہوتا ہے. تو یاد رکھو نزول جو ہے وہ عروج کے بعد ہے اور
بلند ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگ جو نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں لوگ یہ تو نبیوں سے بھی بڑھا دیتے. ارے بڑھاتے نہیں، نبی ہی بڑے ہیں، ان کے درجے کو ولی نہیں پہنچ سکتا. لیکن میں یہ فلسفہ بتاؤں کہ یہ اللہ والے کنڈے اذنی کیوں کہتے ہیں. روز اعظم بھی مردہ زندہ کرتے تھے تو فرماتے تھے کنڈے اذنی، اٹھ میرے حکم سے. جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنو. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ فرماتا ہے یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفلوں کے ساتھ میری طرف قرب حاصل کرتا ہے. نفلوں کے ساتھ فرائض بھی پڑھتا ہے، واجبات بھی ادا کرتا ہے، سنن بھی ادا کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھتا ہے. رات ہوتی ہے، دنیا مہر خواب ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کی محبت میں لگا ہوا ہوتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے واسطے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. ساری دنیا محو خواب، کوئی کسی مشغلے میں، کوئی کسی مسئلے میں، کوئی کسی کام میں، مگر یہ اللہ کی محبت میں لگے ہوتے. اصل میں یاد رکھو یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یہ صاحبان عشق ہوتے ہیں، صاحبان درد و محبت ہوتے ہیں. اور درد و محبت والے راتوں کو نہیں سویا کرتے، اور اگر سو بھی جائیں تو وہ محبت ان کو آ کر جگا دیتی ہے. اسی واسطے ایک پنجابی شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا. وہ فرماتے ہیں رات پویتے بے دردانو، رات پویتے بے دردانو، نیندر پیاری آوے، اور درد مندانو یاد سجن دی، اور درد مندانو یاد سجن دی، تے سد آیام جگاوے. یہ راتوں کو سوتے نہیں، اس کی محبت میں لگے رہتے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. بہت سے اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اس طرح 40 سال گزارے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ، میرا ولی جب نفل پڑھتا ہے، میری محبت میں راتوں کو جاگتا ہے، تو پھر وہ قرب کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. قرب کی منزلیں طے کرتے 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 یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. پہلے محب ہوتا ہے پھر محبوب بن جاتا ہے، پہلے طالب ہوتا ہے پھر مطلوب بن جاتا ہے، پہلے ذاکر ہوتا ہے پھر مذکور بن جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے پہلے وہ محنت مشقت کر کے میری طرف قرب حاصل کرتے ہیں، میری طرف آتے ہیں. اور آپ نے سنا ہے نا، بارہا سنا ہوگا، اللہ فرماتا ہے جو میری طرف ایک بالغ آتا ہے میں اس کی طرف دونوں ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ چلنے دوڑنے سے پاک ہے. یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جو میری طرف تھوڑی توجہ کرتا ہے میں اس کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہوں، میں اس پر زیادہ مہربانی فرماتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو راتوں کو اٹھ کر میری یاد میں نفل پڑھتے ہیں، میری محبت میں جاگتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، اس طرح یہ میرے محبوب بن جاتے ہیں. جب محبوب بن جاتے ہیں تو اب یہ ہے سننے کی بات کہ محبوب بننے کے بعد ان کو کیا درجہ، مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے. یعنی اس محبوبیت کا نتیجہ اور ثمرہ ان کو کیا ملتا ہے. تو یہ کسی مولوی کا قول نہیں، کسی امام کا قول نہیں، جس سے وہ سنتا وہ بسارا اور اس کی بصارت آنکھ میں ہو جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے. اور اس کی زبان میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے. اس کا ہاتھ میں ہو جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ حملہ کرتا ہے. اور اس کا پیر میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے.
اگر وہ کچھ مجھ سے مانگے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا. یہ ہے اللہ کا فرمان. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بندہ جب میرا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے, آنکھیں میں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے, زبان میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے, ہاتھ میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ حملہ کرتا ہے, اور پیر میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس سے یہ نہ سمجھنا کہ وہ اللہ کا بندہ اللہ بن جاتا ہے, خدا ہو جاتا ہے. کوئی بندہ خدا نہیں ہو سکتا. یہ بھی نہ سمجھنا کہ خدا بندہ بن جاتا ہے. نہ بندہ خدا بنتا ہے نہ خدا بندہ بنتا ہے. یہ بھی نہ سمجھنا کہ خدا کاموں میں گھس جاتا ہے, آنکھیں میں ہاتھ پیر میں حلول کر جاتا ہے. پنجابی کہنے بڑھ جاتا ہے. یہ بھی گل کوئی نہیں کرتا. نہ تو خدا تعالیٰ گھستا ہے اور نہ حلول کرتا ہے. وہ حلول اور اتحاد سے بھی پاک ہے. ارے جو لوگ ہم لوگوں کو مشرک اور بدعتی کہتے ہیں وہ جانتے نہیں, وہ آئے ہم سے سیکھے, ہم ان کو بتائیں شرک کیا کہتے ہیں, شرک کس کو کہتے ہیں. ہم مشرک نہیں ہیں, ہم مواحد ہیں, لیکن ہماری توحید شیطانی توحید نہیں ہے. ایک ہے شیطانی توحید اور ایک ہے رحمانی توحید, اسلامی توحید. شیطانی توحید جانتے ہیں؟ بولو, شیطان توحید کا قائل تھا یا نہیں تھا؟ قائل. توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک جاننا, اللہ کو ایک ماننا اور کسی کو اللہ کا شریک نہ کہنا, یہ توحید ہے. تو بولو شیطان اللہ کو ایک مانتا تھا یا دو اللہ مانتا تھا؟ اس نے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا؟ ہرگز نہیں. اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا. تو پھر وہ مردود کیوں ہو گیا, ملعون کیوں ہو گیا؟ آپ سب جانتی ہیں کہ اس نے اللہ کے خلیفے, اللہ کے بندے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سر نہیں جھکایا. یہ بھی اللہ والے کی تعظیم نہیں کی. جب اس نے اللہ والے کی تعظیم نہیں کی, اللہ نے مردود بنا دیا. یہاں سے سبق سیکھو. کیا اللہ نے اس کی توحید کو دیکھا, اس کے علم کو دیکھا, اس کی لاکھوں برس کی عبادت کو دیکھا؟ ہرگز نہیں. تو میرے دوستوں معلوم یہ ہوا کہ چاہے کوئی کتنی توحید کے دعوے کرے, کتنا علم والا بنے, کتنی لمبی لمبی عبادتیں کرے, اگر اس کے دل میں اللہ والوں کا ادب نہیں, تعظیم نہیں, تو وہ کبھی مقبول نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے شیطانی توحید کہ اللہ کو تو مانے مگر اللہ والوں کا ادب احترام تعظیم نہ کرے. اور اسلامی توحید یہ ہے کہ اللہ کو مانے, اسی کو لائق عبادت سمجھے, لیکن اس کے مقبول بندوں کا احترام کرے, ان کی تعظیم کرے. یہ ہے اسلامی توحید. تو بات یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں, نہیں ہم مشرک نہیں ہیں, ہم مواحد ہیں, ہم مومن ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بندہ خدا نہیں ہو سکتا, نہ خدا بندہ بن سکتا ہے, نہ خدا کسی میں گھستا ہے, حلول کرتا ہے. تو پھر اللہ کے فرمان کا مطلب کیا ہے؟ اور میں عرض کروں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ خدا تو نہیں بن جاتا, خدا کی صفتوں کا مظہر بن جاتا ہے, خدا کی صفتوں کا مظہر بن جاتا ہے. دیکھو سمجھنے سمجھانے کے لیے بات کروں تو شخص خدا لے کر نہ جائے. مظہر اس میں ظرف ہے جس کا معنی ہے ظاہر ہونے کی جگہ, ظاہر ہونے کا مقام, مقام ظہور, یہ ہے مظہر کا معنی. تو کسی کو برابری کا یا شرک کا وہم نہ ہو. دیکھو اس وقت رات کا وقت ہے, آسمان پر چاند چمک رہا, ظہور یہ ہے مظہر کا معنی. تو کسی کو برابری کا یا شرک کا وہم نہ ہو. دیکھو اس وقت رات کا وقت ہے, آسمان پر چاند چمک رہا, تو زمین پر شیشہ رکھ دیا جائے تو بولے شیشے میں چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو کیا کہو گے کہ چاند شیشہ بن گئے؟ چاند شیشہ نہیں بن گئے, شیشہ چاند بن گئے. نہ شیشہ چاند بنا ہے, نہ چاند شیشہ بنا, اور نہ چاند آسمان سے اتر کر شیشے میں گھسا ہے. چاند اپنے مقام پر ہے, شیشہ اپنے مقام پر, اس کی جنس اور ہے, اس کی جنس اور ہے, لیکن شیشہ اپنے اندر ایک ایسا کمال رکھتا ہے, اس کمال کی بنا پر چاند تو نہیں, چاند کا مظہر بن گیا. جس طرح شیشے میں چاند کے جلوے نظر آتے ہیں, اسی طرح اللہ والے بھی پھر اللہ کی صفتوں کے جلوے نظر آتے ہیں.
ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر کیا شاندار شعر کہہ دیا. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ آئینہ روئے خدا مناقص درد ہما خوے خدا. فرماتے ہیں مصطفیٰ آئینہ ہے اللہ کی ذات و صفات کا. اگر تم اللہ کی ذات و صفات کے جلوے دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لو. سرکار خدا نہیں حق نہیں آئینہ حق نما ہے. تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ کی صفتوں کے مظہر بن جاتے ہیں. یعنی صفتیں ہوتی ہیں اللہ کی اور ان کا ظہور ہوتا ہے ان کی ذات سے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے کان میں ہو جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے, آنکھ میں ہو جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے. یعنی آزاد ہوتے ہیں بندے کے, لیکن ان اعضاء میں صفتیں اور قوتیں ربانی جلوہ گر ہو جاتی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے بھی ایک مثال پیش کرو, ذرا ادھر بیان کرو, ادھر خیال کرو. دیکھو یہ لوہا ہے, یہ سریا, یہ اسٹینڈ, یہ لوہا ہے. اس کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر جلانے کی قوت اور تاثیر ذاتی طور پر نہیں. پھر رکھتے ہی اس کے اندر جلانے کی طاقت قوت نہیں. لیکن اگر یہ لوہا آگ میں رکھ دیا جائے تو یہ جب اپنی ہستی کو آگ میں گرم کر دے گا تو آگ اس کو اپنے رنگ میں رنگ لے گی اور اپنی صفت اس کی صفت پر غالب کر دے. پھر لوہے کی اپنی صفت مغلوب ہو جائے گی اور آگ کی صفت غالب ہو جائے گی. تو پھر یہ لوہا زبان حال سے کہے گا انا النار, میں آگ ہوں, میں آگ. حالانکہ آگ نہیں ہے, اس پر آگ کا غلبہ ہو گیا. اسی طرح اللہ پر جب غلبہ ہو جاتا ہے وہ بھی کہتے ہیں انا الحق, انا الحق. کیا حق نہیں ہوتا مگر حق کا ان پر غلبہ ہو جاتا ہے. تو دیکھو یہ لوہا جب آگ میں فنا ہوا اور آگ نے اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیا اور اپنی صفت اس کی صفت پر غالب کر دی تو اس کی جنسیت نہیں بدل گئی, جنسیت وہی ہے اور لوہے کا لوہا, مگر آگ نے اس کی اپنی صفت کو مغلوب کر کے اپنی صفت کو غالب کر دیا. اسی طرح اللہ والے جب اللہ کی باتوں کی بات میں فنا ہو جاتے ہیں, فنا ضلع کے مرتبے پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس بندے کے بصری اوصاف مغلوب ہو جاتے اور ربانی اوصاف غالب آ جاتی. جس طرح آگ اپنی صفت لوہے پر غالب کر دیتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں اس بندے پر غالب آ جاتی ہیں. بصری اوصاف مغلوب ہو جاتی ہیں, ربانی اوصاف غالب آ جاتی ہے. پھر آنکھ بندے کی دیکھنا خدا کا, کان بندے کی سننا خدا کا, زبان بندے کی بولنا خدا کا, وہ خدا نہیں ہوتا مگر خدا کی صفتوں کا مظہر بن جاتا ہے. نہیں, صرف ایک اور مثال سے جو اس سے بھی زیادہ آسان ہے وہ بیان کر کے پھر یہ مسئلہ کرتا ہوں, پھر وقت بھی ختم ہو رہا. بعض لوگوں کو دل سے لگ جاتا ہے, یہ ایک حقیقت ہے, مقابلہ کرنے والا دل سے لگ جاتا ہے, یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ یہ حقیقت قرآن شریف سے ثابت ہے اور دو چیز قرآن شریف سے ثابت ہے, مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا. جہاں تک کہ یورپ والوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی اور وہ انسان کو چمٹ کر اس کو مخبوط الحواس بنا دیتی, اور واقعات تو سینکڑوں ہزاروں. تو دیکھو ذرا غور کریں, جن کو دل چمٹ جاتا ہے تو جن اس کا غلبہ اور اثر کرتا ہے ایک بندے کو دورہ کرتا ہے. جب دل اثر کرتا ہے تو ایک بندے کو دورہ کرتا ہے تو وہ بندہ بولتا ہے, اور جو اس فن کے اس علم کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں جن بول رہا, منہ بندے کا, زبان بندے کی, آواز بندے کی, اور بولتا کون ہے دل. آنکھ بندے کی, دیکھتا دل. کان بندے کے, سنتا دل. ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں, قوت جن کی کام کرتی. چنانچہ جب دورہ ختم ہوتا ہے وہ نہایت نحیف کمزور اور اس کا رنگ پیلا ہوا ہوتا ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں تو یہ حرکتیں کی, وہ کہتا ہے مجھے کچھ خبر نہیں. یہاں تک کہ جب اس پر دورہ پڑتا ہے بعض مرتبہ وہ اور دیوار کو دھکا دیتا ہے تو
گرا دیتا، حالانکہ وہ تو بڑا کمزور ہوتا ہے، مگر وہ جن کی قوت اس کے اندر کام کرتی ہے۔ مولانا روم مچھلی کی ٹیم میں یہ بات بیان فرماتے ہوئے نتیجہ نکالتے ہوئے تین کے قابل ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جن اللہ کی ایک مخلوق ہے، بما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ تو جب مخلوق کے اثر کا یہ حال ہے کہ جن نے انسان پر غلبہ کیا تو اس نے اس انسان کے انسانی اوصاف کو غالب کر کے اپنے اوصاف کو غالب کر دیا۔ مولانا فرماتے ہیں جب اللہ کی مخلوق کے اثر کا یہ حال ہے تو خالق کے اثر کا کیا حال ہے؟ جس پر جن نے اثر اور غلبہ کیا اس نے بندے کے اوصاف کو مغلوب کر کے اپنے اوصاف کو غالب کر دیا۔ جس پر خدا کا غلبہ ہو جاتا ہے، خدا کا اثر ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کے بشری اوصاف مغلوب ہو جاتے ہیں اور ربانی اوصاف غالب آ جاتے ہیں۔ پھر آنکھ اس بندے کی دیکھنا خدا کا، کان اس بندے کی سننا خدا کا، زبان اس بندے کی بولنا خدا کا، وہ بندہ خدا نہیں ہو جاتا، خدا کی صفتوں کا مظہر بن جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو بدے گھر کے اصلے حلقوں میں عبداللہ کو بدے، فرماتے جو اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے۔ اگر کی آواز عبداللہ کے حلق سے نکلتی ہے مگر متکلم حق ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ یہ جو کہتے ہیں نا تم بیٹی زمین اٹھ میرے حکم سے، اس وقت زبان ان کی ہوتی ہے، کہنے والا خدا ہوتا ہے، کہنے والا اللہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں، جس زبان سے وہ بولتا ہے تو زبان تو اللہ والے کی ہوتی ہے مگر کہنے والا اللہ ہوتا ہے۔ اسی واسطے مولانا فرماتے ہیں اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہے، وہ اللہ نہیں اللہ کی صفت کا مظہر۔ دیکھیے بجلی پیدا ہو رہی ہے پاور ہاؤس، بلب میں پیدا ہوئے بلب سے رہا تو آپ کو بلب کے کیا کہیں گے کہ یہ بجلی کا مظہر، اس سے بجلی ہوا، اس میں پیدا نہیں ہو رہی۔ جس طرح بجلی جبھی پاور طاقت کو کہتے ہیں، ساری طاقت کا سر چشمہ تو وہ بجلی گھر ہے جہاں بجلی پیدا ہو رہی ہے، لیکن اس کا ظہور ہو رہا ہے ان بلبوں کے ذریعے سے۔ اسی طرح ساری طاقتوں اور قوتوں کا سر چشمہ ذات خدا ہے مگر اس کی قوتوں اور اس کی قدرتوں کا ظہور ہو رہا ہے انبیاء اور اولیاء سے۔ یہ انبیاء جو ہے ان کو بلد کی مانی سمجھو، اللہ کی روشنی کا مظہر سمجھو، قوت وہاں کی ہے لیکن اس کا ظہور انبیاء اور اولیاء کی ذات سے ہو رہا ہے۔ اور آپ جو دیکھتے دیکھیے نا ذرا بلد کے اندر جو روشنی ہے وہ ایک ہی، لیکن اس کے اوپر جو کور ہے کسی کور کا رنگ سے ہے، اگر اوپر کور جو ہے فانوس جو ہے شیشہ جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہوگا تو روشنی بھی سرخ ہو جائے گی، اور اگر نیلے رنگ کا ہوگا تو روشنی بھی نیلا رنگ اختیار کر لے گی، سفید ہوگا تو روشنی سفید ہو جائے گی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روشنی خود جو ہے اس کا تو مختلف رنگ نہیں، یہ جو مختلف رنگ نظر آ رہے ہیں یہ فانوس اور اوپر جو کور ہے اس کی وجہ ہے۔ اسی طرح یاد رکھو یہ جتنے سلسلے ہیں، چاہے نقش بندی ہو، چاہے قادری ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے سور وردی ہو، ان کے ظاہری رنگ مختلف ہیں، اندر ہدایت کا نور سب کے اندر ان کے رنگ مختلف ہے۔ ارے اولیاء اللہ کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ان کو مختلف قسم کی دولتیں ملتی ہیں، ظاہری طور پر ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر جو نور ہے ایمان کا اور ولایت کا وہ ایک ہی رنگ ہوتا ہے۔ یوں کہو کہ جیسے ایک کمرے کے 4 دروازے ہوں، کوئی اس دروازے سے آ رہا ہے، کوئی اس دروازے سے، یہ اندر پہنچ کر وہ ایک ہی جگہ پہنچے ہوئے، تو یہ سلسلے جو ہیں یہ دروازے ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں مگر ان سب کا تعلق ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ قیامت تک اولیاء کرام سے جو فیض ملے گا، جو کرامتوں کا ظہور ہوگا، یہ فیض حضور کا ہے، یہ کرامت حضور کی، کیونکہ ولی کی کرامت اس کے ولی کا موجہ ہوتی ہے، اور یہ نبیوں کے موجے کے تتمے ہوتے ہیں کیونکہ ساری برکتوں اور ساری قوتوں کا سرچشمہ
کرما اللہ کے بعد ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو میرے دوست بزرگوں، یہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی صفتوں کے مظہر ہوتے ہیں، اللہ کے علم و برکات کا ذریعہ ہوتے ہیں. ویسے تو اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے، لیکن ملتی ہے ان اولیاء اللہ کے پاس. گاڑی تو ہر جگہ سے گزرتی ہے مگر ملتی ہے اسٹیشن سے، جو درمیان میں چڑھنے کی کوشش کرے گا اور مرے گا. اسی طرح اللہ کی رحمتیں تو ہر جگہ ہیں، لیکن اللہ کی رحمتوں کی اسٹیشن ہے. یاد رکھو یہ اولیاء اللہ جو ہے یہ اسٹیشن ہے، ان سے تعلق وابستہ کرو اور اللہ کی رحمتوں سے خیر یاب ہو جاؤ. بس ایک بات کر کے میرا وقت پورا ہو رہا ہے، پھر میں ختم کرتا ہوں. دیکھو یہ جو الیکٹرک کا سلسلہ ہے بجلی کا، کراچی شہر میں انہوں نے روشنی پھیلانی تھی، پاور ہاؤس بنائے، جگہ جگہ کھمبے لگا دیے اور پھر باشندوں کو حکم دیا کہ تم درخواست دو. جب وہ درخواست دیتے ہیں تو پھر کھمبے سے ان کو تار مل جاتی، گھر میں میٹر لگ جاتا ہے اور شہروں کے اندر جگہ جگہ بلب وغیرہ جو کچھ آپ نے لگانا لگا دیا. بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ پاور ہاؤس. مگر آپ کو ملی ہے کھمبے سے. اگر کوئی شخص کہے کہ میں کھمبے لگا درمیان کے وسیلے کا قائم نہیں ہے تو بڑا احساس پاور ہاؤس ڈائریکٹ میں کھمبے کا قائم نہیں، میں وسیلے کا قائم نہیں، میں تو اپنے بلب کا تعلق ڈائریکٹ پاور ہاؤس کے ساتھ کروں گا. تو اس کو عقل مند کہیں گے، پڑھے لکھے لوگ کہیں گے کہ تیرا بلب کمزور ہے. یہ صحیح بات، بلب جو ہے وہ 40 یا 60 100 وہاں بجلی پیدا ہوتی ہے ہزاروں پاور کے حساب سے. تو جب برائے راست تیرا بلب لگے گا تو بجلی کا زور پڑے گا تو یہ برداشت نہیں کر سکے گا، پھٹ جائے. تو بھائی بجلی پاور ہاؤس کی ملے گی مگر ملے گی وسیلے. تو ان کے کام کر جائیں گے، پہلے تم سے کام بنائیں گے کہ تم کتنے بنانے کرتے ہو، حساب لگائے گا، اس کے مطابق کوئی تھوڑی سی اور زیادہ کر کے اتنی یونٹ کے حساب سے میٹر لگائے گا. بجلی پاور ہاؤس سے ہی آئے گی مگر میٹر کے ذریعے سے جب تیرے گھر میں پہنچے گی تو بلب ٹوٹیں گے نہیں، روشنی ہو جائے گی. اور اگر ڈائریکٹ بلب لگائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، وہ پھٹ جائے گا. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی پھیلانی تھی، ہدایت کا نور پھیلانا تھا، تو اس کا پاور ہاؤس مدینہ طیبہ میں لگا دیا. مدینہ طیبہ ایمان کا پاور ہاؤس ہے، ایمان کی روشنی کا مرکز ہے. وہاں سے نکلی شاخیں، کسی شاخ کا نام ہے نقشبندی، کسی شاخ کا نام ہے قادری، کسی شاخ کا نام ہے چشتی، کسی شاخ کا نام ہے سوروردی. جگہ جگہ کھمبے لگتے گئے. کوئی اجمیر میں کھمبا لگ گیا، کوئی دہلی میں کھمبا لگ گیا، کوئی کلیہ شریف میں کھمبا لگ گیا، کوئی لاہور میں لگ گیا، کوئی سرہند شریف میں لگ گیا، کوئی کراچی میں لگ گیا. جگہ جگہ کھمبے لگتے گئے اور ان تاروں کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا گیا. ہمیں اللہ حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ تعلق وابستہ کر لو. جب تم ان کا دامن تھام لو گے تو وہ مجمے سے جو ایمان کی روشنی آ رہی ہے وہ ان کے ذریعے سے تمہیں بھی مل جائے گی اور تمہارے دل کا بلب روشن ہو جائے گا. یاد رکھو یہ روشنی ایمان کی جو ہے یہ آ رہی ہے مدینہ طیبہ سے، لیکن تمہیں اگر ملے گی تو کسی کامل کے ساتھ وابستہ ہونے سے ملے گی. جب تک کامل کے ساتھ تعلق پیدا نہیں کرو گے ایمان کی روشنی سے تمہارے دل جگمگا نہیں سکتے. آخر میں ایک نصیحت بھی کرتا ہوں میرے دوستوں کو جو بزرگ ہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہیں جن کے آستانوں پر آپ عقیدت سے حاضر ہوتے ہیں، تو اس کی ساری زندگی اسلام کے پھیلانے میں کفر، شرک، ظلم اور فسق و فجور اور گمراہی کے مٹانے میں صرف اسلام ان خانقاہوں والوں نے پھیلایا ہے. ہم لوگ جو ان اولیاء اللہ کو مانتے ہیں ہم کا ایک فرض عائد ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم بزرگوں کے مزارات پر اور آستانوں پر ایسے کام نہ ہونے دیں جن کاموں کی وجہ سے مخالف ہم پر اعتراضات کرتے ہیں. جو اولیاء اللہ کے مزارات پر آنے کے قائل ہیں اور اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دینے والوں کو معذرت قبر پرست
یہ عقیدت محبت ہے. ہم عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ آتے. پرستش ہم اللہ کی کرتے ہیں. اہل اللہ کو ماننا یہ پوجنا نہیں ہے بلکہ ماننا ہے. ہم ان کو پوجتے نہیں, ان کو اللہ کا ولی مان کر, اللہ کا دوست اور پیارا سمجھ کر عقیدت سے ان کے مدارات پر حاضر ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ ہم لوگوں کو قبر پرست کہتی, مشرک کہتی, جو مزارات پر آنے کے قائل نہیں, عرسوں وغیرہ کے قائل نہیں ہے, وہ انہی چیزوں کو بہانہ بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو مزارات پر کیا کچھ ہوتا ہے, عورتیں جاتی ہیں, مرد جاتے ہیں, وہاں بھنگ پی جاتی ہے, چرچ پی جاتی ہے, یہ ہوتا ہے. وہ ان چیزوں کو لے کر وہ بدنام کرتی ہے. جب وہ ان چیزوں پر آتی ہے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. جہاں تک دوسری چیزوں کا تعلق ہے ہمارے پاس سینکڑوں دلائل ہیں, ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو شکست دیتے ہیں. لیکن جب وہ اس کی ضروری باتوں پر آتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. کیونکہ واقعی بات مزارات پر لوگ جو ہیں وہ ناجائز قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. ہم لوگ جو عقیدت مند ہیں ہمارا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ان مقدس مقامات کو مقدس ہی رکھیں اور جو بات بھی ان کے تقدس اور ان کی عظمت و شان کے خلاف ہو وہ نہ ہونے دیں. ایک تو یہ بزرگ ہم پر راضی ہوں گے, ان کی روح خوش ہوگی اور ہمیں اپنے فیض سے نوازیں گے, اور دوسرا مخالفین کو اعتراضات کا موقع نہیں ملے گا. آخر میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری اس مقدس آستانے پر منظور فرمائے اور اس آستانے کے پیڑ برکات سے اللہ ہم سب کو مستفید فرمائے. دنیا و آخرت میں ان پاک لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. الحمد للہ رب العالمین.